سمندر کے نیل گو پانی میں تیرتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ننھی مچھلی کو گہرے پانی میں تیرنے اور خود سے خوراک تلاش کر کے کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ابھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اسے زیادہ دور جانے سے منع کر رکھا تھا۔ آج وہ اپنی ماں یعنی سنہری مچھلی سے اجازت لے کر اپنی تینوں سہیلیوں کی طرف جانے لگی تھی۔ ننھی مچھلی کی سہیلیاں یعنی کالی مچھلی، جامنی، پیلی اور گلابی مچھلیاں پانی کے اندر ایک قریبی پارک میں رہتی تھی۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ سب سبز پارک میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ننھی مچھلی حیران ہو کر کہنے لگی، پیاری سہیلیوں، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، کیونکہ وہاں انسانوں نے جال بچھا رکھے ہیں، مگر ہمیں تو پیلی مچھلی کی سالگرہ کے لیے وہاں سے پھل، کیک اور مٹھائیاں لانی ہے۔ گلابی مچھلی نے کہا تو ننھی مچھلی سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی صبح ہی اس کی ماں یعنی سنہری مچھلی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ سبز پارک میں نہیں جائے گی۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو نہ جاؤ، مگر ہم ضرور جائیں گے، کالی مچھلی نے کہا۔ تو ننھی مچھلی نے اپنی تمام سہیلیوں کی طرف دیکھا، پھر ان سب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہ تمام سہیلیاں سبز پارک کی طرف تیرنے لگی۔ سبز پارک میں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی کچھ جال بھی بچھے ہوئے تھے۔ پیاری سہیلیوں، ذرا احتیاط سے، میری امی بتاتی ہے کہ نانی اماں اسی طرح ایک جال میں پھنس گئی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ ننھی مچھلی نے بات مکمل کی، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ سبھی میٹھی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اب سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ باری باری ہر مچھلی کنڈیوں اور جال سے بچ کر مٹھائیاں اور کیک لائے گی۔ سب سے پہلے ننھی مچھلی اور جامنی مچھلی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگی۔ میٹھے پھل، کیک اور سینڈوچ پا کر وہ بے حد خوش تھی۔ تیرتے ہوئے اچانک جامنی مچھلی کو ایک جھٹکا لگا، کوئی سخت چیز اس کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک جال میں پھنس چکی ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ! جامنی مچھلی کی چیخ و پکار سن کر ننھی مچھلی نے سب چیزیں پھینک دی۔ اب وہ جامنی مچھلی کو بچانے کے لیے جال توڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ جامنی مچھلی کو مصیبت میں دیکھ کر دور کھڑی باقی مچھلیوں نے بھی رونا شروع کر دیا، مگر ننھی مچھلی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے چیخ کر جامنی مچھلی کو مخاطب کیا، جامنی مچھلی، جامنی مچھلی، جیسے ہی مچھیرا یہ جال کھولے تم اچھل کر سمندر میں کود جانا۔ جامنی مچھلی روتے ہوئے بولی، نہیں ننھی مچھلی، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ جال تیزی سے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ باہر سے ننھی مچھلی نے جال کے اندر موجود جامنی مچھلی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طرح جامنی مچھلی کے ساتھ ننھی مچھلی بھی اوپر جانے لگی۔ جب جال پانی کے اوپر والی سطح پہنچا تو ننھی مچھلی التجا بھری نظروں سے مچھیرے کی طرف دیکھتے ہوئے منت کرنے لگی، اے نیک دل انسان، میری سہیلی جامنی مچھلی کو چھوڑ دو۔ ادھر مچھیرے نے جال پانی سے باہر نکالا تو وہ ننھی مچھلی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جامنی مچھلی اب مچھیرے کے قید میں تھی۔ ننھی مچھلی پانی کی سطح پر آ کر بار بار مچھیرے کو پکار رہی تھی، اے انسان، میری سہیلی کو چھوڑ دو۔ مچھیرا ننھی مچھلی سے بے خبر تھا۔ اس نے ایک کے بعد دوسری مچھلی اپنی بیگ میں ڈالنی شروع کی۔ یہ دیکھ کر ننھی مچھلی کا دل گھبرانے لگا۔ ایسے میں اسے جامنی مچھلی کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی،
خدا حافظ ننھی مچھلی، یہ انسان اب مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ مچیرے نے باقی مچھلیوں کو تیلے میں ڈالا۔ اب وہ جامنی مچھلی کو ہاتھ میں اٹھا چکا تھا۔ وہ مچیرے کے ہاتھ پر تڑپنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ننھی مچھلی روتے ہوئے مچیرے کو پکارنے لگی، اے نیک انسان، میری سہیلی کو چھوڑ دو، بھلے اس کے بدلے میں تم مجھے پکڑ لو، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ مچیرا ننھی مچھلی کی آواز سے بے خبر جامنی مچھلی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے جامنی مچھلی کی چھوٹی سی جسامت پر ترس آ گیا، چنانچہ اس نے پیار سے اسے واپس سمندر میں پھینک دیا۔ پانی میں پہنچتے ہی جامنی مچھلی کی جان میں جان آ گئی۔ ننھی مچھلی خوشی سے مچیرے کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پانی میں جاتے ہی جامنی مچھلی نے ننھی مچھلی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اب وہ واپس اپنی سہیلیوں کے پاس جانے لگی۔ اچانک مچیرے کا پاؤں پھسلا اور اس کا بٹوا سمندر میں گر گیا۔ وہ پریشانی سے سمندر کے پانی میں ہاتھ مارنے لگا، مگر اس کا بٹوا گہرے پانی میں جا چکا تھا۔ ادھر کالی، گلابی اور پیلی مچھلی تیزی سے جامنی کے پاس آ گئی، جبکہ ننھی مچھلی اس مچیرے کا افسردہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ اپنا بٹوا حاصل کرنے کے لیے بار بار پانی میں جال پھینک رہا تھا۔ بھاگو ننھی مچھلی بھاگو، یہاں سے چلو ورنہ ہم سب پکڑی جائے گی، کالی مچھلی نے چیخ کر کہا، مگر ننھی مچھلی مچیرے کی بٹوے کی طرف بڑھنے لگی۔ گلابی مچھلی بولی، ننھی دوست واپس آؤ، یہاں بہت خطرہ ہے۔ نہیں دوست، میں یہ بٹوا مچیرے کو لوٹانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے جامنی مچھلی کو آزاد کیا ہے، ننھی مچھلی نے جواب دیا۔ جامنی مچھلی نے ننھی مچھلی کا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے بولی، ٹھیک ہے ننھی دوست، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گی۔ ان دونوں کی ہمت دیکھ کر باقی سہیلیاں بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بٹوا مل جل کر سمندر سے باہر پھینکا جائے۔ اس کام میں ساری سہیلیوں نے ننھی مچھلی کا ساتھ دیا۔ ہمت کر کے تمام سہیلیاں مچیرے کا بٹوا سمندر سے باہر لے آئی۔ سب کی سانس پھول رہی تھی۔ مچیرا اپنا بٹوا پانی پر تیرتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے وہاں موجود انسانوں کو چیخ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا، دیکھو وہ دیکھو، کس طرح چھوٹی مچھلیاں میرا بٹوا سمندر سے نکال لائی ہے۔ یہ کہہ کر مچیرے نے اپنا بٹوا پکڑ لیا۔ آس پاس کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دل کھول کر مچھلیوں کو داد دی۔ مچیرے نے پیاری پیاری مچھلیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تمام سہیلیاں ہنسی خوشی اپنے گھر کی طرف تیرنے لگی۔